اب اگلی بات کر رہا ہوں میں، اس موضوع پر دوبارہ آؤں گا. جو اگلی بات ہے اس میں چونکہ ایک لفظ آ گیا ہے ایسا، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں دے. ہب لنا، یہ ہبہ عطا کرنا، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. کسی کو اپنی شے کا، کسی کو اپنی چیز کا بغیر بدلے کے مالک بنا دینا. پھر سن لیں، کسی کو اپنی چیز کا بغیر بدلے کے، عوض کے کیا کر دینا؟ اونچی، اس کو ہبہ کرنا کہتے ہیں. اللہ تعالی نے بیویاں بنائی ہمارے لیے، اولاد بنائی. کیا بازار سے خرید سکتے ہیں؟ اونچی. تو اللہ تعالی نے دی ہیں، ہم نے کوئی اس کی قیمت ادا کی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مہربانی کی ہے، یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں اور کہا یہ تمہارے لیے ہے. اللہ نے ہمیں ان کے لیے حقوق دے دیے، فرائض دے دیے، مالک بنا دیا. تو یہ رب کی عطا ہیں، بیویاں بھی اور اولاد بھی. پہلی بات تو اے اللہ ہمیں دے ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھیں ٹھنڈی رہنی چاہیے. کیا رہنی چاہیے؟ اونچی گئی ہے. اس پر بھی بہت سی باتیں ہیں، آگے جو بات کرنی ہے وہ یہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. یہ بات ٹائم لے گی لیکن میں تھوڑا سا اس کا بیان. اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا امام بناتے. بات آ گئی ہے امامت کی. امام پیشوا کو کہتے ہیں انگلش والے لیڈر، لیڈنگ پرسنالٹی. پیشوا، پیش آگے کو کہتے ہیں جو آگے آپ کو لے جائے، آگے آپ کے ہو. یہ آپ کے نزدیک، چونکہ امام آپ نماز پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں، امام کے ویسے معنی جس کے ہر قول و فعل کی اقتدا کی جائے. جس کا ہر قول، قول کا مطلب کہا ہوا، فعل کیا ہوا، فالو کیا جائے، پیروی کی جائے. جس کے قول و فعل کی پیروی کی جائے اس کو امام کہتے ہیں. وہ انسان ہو، امام انسان ہو یا کتاب ہو یا کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو، وہ حق پر ہو یا بطلان پر. اب اس حوالے سے آپ نے دھیان سے سننا ہے. امامت کا تصور، کون کون امام ہے، کہاں امام ہے. ایک شخص سفر میں ہے، آپ کا لیڈر ہے. نماز میں آپ کا لیڈر ہے، ملک میں آپ کا لیڈر ہے، شہر میں آپ کا نمائندہ. یہ مختلف صورتیں ہیں. قرآن کو بھی امام کہا گیا، کتاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی امامہ کے الفاظ کے امام. تو یہ اس میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل تشیع. کیا لفظ کہا میں نے؟ لوگ اہل تشیع کہتے ہیں، لفظ ہے اہل تشیع. شیعیت والے، شیعہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے امام سے یا کسی سے، وہ آپ کے ہاں دوسرا معنی لیا. روافظ جن کو کہتے ہیں،
شیعہ کے معنی ویسے محب کے یا پارٹی کے بھی کیے جاتے ہیں. شیعان علی کہلاتے تھے، حضرت علی کی پارٹی، حضرت علی کے چاہنے والے. اور روافض، رافضی جس کو کہتے ہیں جس نے اپنے چھوڑ دیا ہو امام کو یا بڑے کو. یہ شیعوں میں ایک الگ تصور ہے اور اہل سنت میں الگ ہے. اس کی ایک تفصیل ہے، کچھ اس میں سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دوں گا. اہل سنت اور شیعوں میں یہ اختلاف ہے، کیونکہ جس امام کا تصور شیعہ حضرات دیتے ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ احادیث میں. یہ سبائی ٹولہ، ابن سبا پارٹی، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے لوگوں میں جو میں نے آپ کو سنایا تھا، جب سے فرقوں کی ابتدا ہوئی، حضرت عمر فاروق کے وفات پا جانے کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں یہ یہودیوں کی ایک پارٹی بنی تھی کہ کس طرح مسلمانوں سے اب لڑنا ہے، کس طرح الجھنا ہے. وہ بات یہ ان لوگوں نے بنایا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے شیعہ حضرات کی کہ ان کے اماموں کا درجہ، شیعہ لوگوں کی کتابوں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ان کی کتابوں میں ہے کہ ان کے اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے. کہیے معاذ اللہ. بتائیے کیا یہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے؟ کوئی گنجائش؟ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. بعضوں نے خدا بنا لیا اور بعضوں نے کہا کہ صرف حضور سے نہیں لیکن باقی سارے نبیوں سے حضرت علی کا درجہ زیادہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی گنجائش نہیں. مولا علی کی بڑی شان ہے مگر جو شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، صفت نبوت نبی کے سوا کسی دوسرے پہ لگانا جائز، گنجائش. جو نبی نہیں اس کو نبی بتانا یہ اپنے آپ کو ایمان سے نکال دینا ہے. اسی طرح مرزا قادیانی سے اور کیا جھگڑا ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ نبی نہیں ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا لوگ نبی مانتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح امامت، پیشوائی، اس صفت کا اطلاق بھی امام والی حیثیت شخصیت پر ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا. اس آپ نے ابھی جو آیت سنی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، تو ہمیں سے مراد ہم سارے ایمان والے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جن کے عقیدے صحیح ہوں، یہ جو رحمان کے بندوں کی نشانیاں، تو ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا، اور ہمیں بنا دے. اور وہاں کہا جائے کہ نہیں صرف یہ ہیں. تو یہاں پر جو بیان ہے ہم قرآن اور حدیث کی بات کو مانیں گے. قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بات ہے تو اس کو ہم مان سکتے. اونچی کہیے گا. اس امامت کے حوالے سے اب خلافت کو بھی ساتھ لوں. لفظ مولا آپ بھی کہیے گا ایک بار پھر. مولا کے معنی مددگار، پیارا، دوست، یہ معنی آتے ہیں. لفظ مولا کے معنی یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں خلیفہ. مولا کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولا.
جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. تو مولا کے معنی یہاں کیا ہیں؟ دوست کے ہیں، پیارے کے ہیں، مددگار کے ہیں، کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، جو مجھے مددگار مانتا ہے وہ علی کو بھی مددگار مانتا ہے، جو مجھے پیارا رکھتا ہے وہ علی کو بھی پیارا رکھتا ہے. اگر مولا کے معنی خلیفہ، حالانکہ دنیا میں کسی لغت سے ثابت نہیں، تو قرآن کی آیتوں کا کیا کریں گے؟ ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ ان کا مولا ہے اور جبریل بھی اور نیک مومن بھی. تو اللہ بھی خلیفہ ہو گیا، جبریل بھی خلیفہ، سارے مومن بھی خلیفہ. کیا یہ معنی لیا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں. تو جو لوگ قرآن حدیث کے مطابق بات نہیں کرتے وہ ہم مانتے نہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول کے دنیا سے پردہ کرنے چلے جانے کے بعد اگر انہی جیسا انہی کے مثل انہی جیسا کوئی معصوم دنیا میں موجود نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کا کہنا ماننا لوگوں پر فرض نہ ہو، تو پھر لوگوں کو ہدایت کیسے ہوگی؟ یہ ان کا کہنا ہے کہ غیر معصوم. ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں. یہ کن کے فون بجتے ہیں مسجد میں؟ جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے وہ لوگوں کو کہیں داخل ہوتے وقت کہ فون بند کیا کرو، مسجد میں آ کے خدا کے لیے فون نہ بجایا کیجیے، آپ مہربانی کیجیے. ہمارا یہ کہنا اہل سنت و جماعت کا، فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں. ویسے لفظ معصوم تو بچے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وہ صرف عرفی طور پر ہے، لیکن حقیقت میں گناہوں سے پاک ہونا فرشتوں کی شان ہے اور نبیوں کی. یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا اولیاء، یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی یہ معصوم نہیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی غیر معصوم کی اتباع میں سوائے گمراہی کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے، کیونکہ غیر معصوم جو شخص معصوم نہیں ہے اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی خطا صادر ہو سکتی ہے، ممکن ہے. لہذا ضروری ہوا کہ رسول کے بعد ہر زمانے میں قیامت تک ایک معصوم جس کی لوگوں پر فرما برداری لازم ہو وہ رہے. یہ ان کا کہنا ہے. اہل سنت و جماعت نے یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلق اللہ کی مخلوق کی ہدایت اور بندوں پر حجت خداوندی رکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن ہے، وہ نبی کی سنت ہے. قرآن اور نبی کی. حضور نے اہل بیت کا بھی ذکر کیا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی سنت. کتاب اللہ اور اہل بیت. تو اہل بیت کا کیا مطلب کہ یہ اہل بیت قرآن و سنت کے مطابق جو بات کریں گے وہ مانی جائے گی. اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو اس کی بات مانی جا سکتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے. اب میں تمام واقعات پر جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ
قرآن دے گئے ہیں رسول اللہ مخلوق تھے، اللہ زندہ ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں جو نبی سکھا گئے ہم نے اسی پہ قائم رہنا ہے، اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قیامت تک باقی رہیں گے اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیزوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی، ایک زیر زبر بھی کوئی بدلے گا تو برداشت نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، ہم ائمہ اہل بیت جو اہل بیت کے امام ہیں، 11 ہو گئے، 12ویں آنے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ 11 کے 11 قرآن و سنت کے پابند تھے، اور جو 12ویں آئیں گے وہ بھی کتاب و سنت کے۔ اچھا، اب سوال کرنے ہیں تو بہت سے ہو سکتے ہیں، ایک نہیں، لائن لگ سکتی ہے سوالوں کی۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس، میں نے کہا نا یہ کوئی مناظرے کا میدان نہیں ہے کہ میں اس وقت ان سے کوئی مقابلہ، صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ امامت کا لفظ آیا تو اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو۔ ہم اہل سنت و جماعت اپنے قرآن و سنت کے مطابق عقیدوں کو مانتے ہیں اور اس پر قائم ہیں، ہم نے خود سے کوئی عقیدہ بنایا